جناح للقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال مولانا علي بن أبي طالب عليهم السلام فزت ورب الكعبة اللہ کی تلاوت فرما کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں یہ ماہ رمضان اور آج کی تحریر شب قدر جو گزر چکی، ہم ایسی حالت میں گزار رہے ہیں کہ دنیا کا ایک عظیم لیڈر جسے ہر دشمن بھی تسلیم کرتا تھا کہ نہایت بابصیرت اور ایک طولانی مدت تک، شاید کوئی لیڈر اتنی طولانی مدت تک اسے قوم کی قیادت نہ کی ہو، لیکن اس میں الحمدللہ وہ ہمیشہ کامیاب رہا. دشمن بھلے نقصان پہنچاتے رہے اور ممکن ہے آج بھی شہادت کے بعد وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جسے اس نے مارا ہے، شہید کیا ہے، جو اس کا مقصد تھا اگر وہ فوت ہو جائے تب اس کو کہیں گے وہ کامیاب. انشاءاللہ جب تک ہمارے امام زمان علیہ السلام کا سایہ ہمیشہ انشاءاللہ باقی رہے گا، جب تک رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ اور اللہ کا لطف و کرم ہمارے سامنے حال رہے گا. انشاءاللہ ایران کی قیادت کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ ایک کے بعد دوسرا رہبر لائے گا. خمینی صاحب بھی جب تک زندہ تھے تو لوگوں کو یہ تشویش اسی وقت سے تھی کہ اگر خمینی صاحب چلے گئے، جانا سبھی کو عمر بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی، سب کو بہت زیادہ تشویش تھی کہ پھر ایران کا کیا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایران اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. آج بھی جب رہبر چلے گئے، جب تک خمینی صاحب تھے تو خامنہئی صاحب کے لیے یہ برابر نعرہ لگتا رہا کہ خامنہئی خمینی دیگر ہے. یعنی آپ یہ نہیں سمجھے گا خمینی صاحب چلے گئے، یہ دوسرے خمینی ہیں جو ہمارے درمیان آ رہے ہیں. اللہ ہمارے دونوں عظیم رہبر نصر اللہ صاحب جو لبنان میں تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو علماء شہداء مومنین دنیا سے رخصت ہو گئے، جام شہادت نوش کیا خاص طور سے، ان سب پر اپنی مغفرت اور رحمت کا سایہ فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کر کے جن کی راہ میں انہوں نے جان دی ہے زندگی بھر، جن کی محبت کا دم بھرتے رہے، ان کے ساتھ جنت میں انہیں شاد و آباد اور خوشحال کر کے سلام پڑھے محمد امام خمینی علیہ الرحمہ جس وقت ایران کی جو بہت محکم حکومت تھی اور امریکہ کے زیر نگرانی تھی، جب شاہ ایران محمد رضا پہلوی کو شکست دینا چاہتے تھے تو آپ کے ایک شاگرد آیت اللہ فاضل لنکرانی، جو اس وقت ابھی مرجع نہیں بنے تھے، بعد میں مرجع بھی ہو گئے، دارالعلوم سے جا چکی ہیں اس وقت، اللہ کو رحمت عالی فرمائے، آپ کو بہت اچھا ایک مشورہ اپنے خیال میں دیا کہ آپ جو یہ پروگرام رکھتے ہیں کیسے کامیاب ہوں، کیونکہ آپ نہتھے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاہ ایران اور وہ بھی امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے،
تو امام خمینی نے اشارے میں فرمایا کہ میں یہ کام اپنے سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ مجھے حکم ملا ہے مولا کا، اس لیے میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اور آپ نے کیا۔ امام خمینی جو کہتے تھے کرتے بھی تھے، اور جب کسی کے یہاں بڑا خلوص ہوتا ہے تو اللہ اس کے خلوص کا انجام بھی اسی صورت میں لاتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو جانا پہچانا گیا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ نے اہل ایمان کو، شیعوں کو بھی پہچانوا دیا کہ شیعہ کس طاقت کا نام ہے۔ آج جو ہمیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اگر کوئی حامی ہے اس دنیا میں مظلوموں کا، فلسطینیوں کا، جہاں ایک بھی شاید شیعہ نہ ہو، تو وہ صرف ایک ملک ہے ایران اور اہل ایران۔ اور کیوں نہ ہو وہاں کے عوام کا جذبہ، میں آج ایک دو عدد آپ سے بیان کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، کیوں نہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ اپنی قیادت کی ہر طرح سے حمایت کریں گے تو اللہ یقیناً آپ کو ہمیشہ ہر موڑ پر کامیاب فرمائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد امام خمینی علیہ الرحمہ اپنی وفات سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے ایک خواب دیکھتے ہیں، بہت پیارا، بہت اچھا۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے خواب دیکھیں، لیکن ہمارے خواب میں ان کے خواب میں بہت فرق ہے۔ انبیاء، علماء، صلحاء، یہ لوگ جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو خواب میں وہ دیکھے ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں، اور خوش نصیبی ان کی یہ ہے کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ مولا نے اپنے دست مبارک سے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد قبر میں بھی لے گئے لٹانے کے لیے۔ لٹانے کے بعد مولا پوچھتے ہیں ٹھیک ہو، آرام سے ہو؟ تو آپ نے کہا بہت آرام سے ہوں مولا، مگر ایک چیز ہے کہ داہنی طرف ایک ڈھیلا لگا کر کے بھی گر جاتا ہے، ایک ڈھیلا ہے جس سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ مولا نے اپنے دست مبارک سے وہ ڈھیلا ہٹا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ اب ٹھیک ہو، آرام سے ہو؟ امام خمینی نے جواب دیا کہ ہاں مولا بالکل سکون سے۔ جو زندگی بھر مولا کے لیے جیتا رہا، مرتا رہا، آخر میں بھی اسی محبت پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام محتضر یعنی جو مرنے والا ہوتا ہے، جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے، اس کے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور بغیر مولا کے آئے ملک الموت میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ کسی مومن کی جان لے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایران کی ایک خاتون نے 100 ملین تومان، بہت زیادہ ہوتا ہے، بہرحال سے ویلو گر گئی ہے، لیکن بہرحال وہاں اپنی ضروریات کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ 100 ملین تومان بینک میں جب لے کے پہنچی ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے، بینک والا تعجب کر رہا ہے، بار بار ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوش و حواس صحیح تو ہیں آپ کے، اتنا زیادہ پیسہ، وہ بھی اہل فلسطین کے لیے، مظلوموں کے لیے۔ تو ہم نے کہا ہاں، کئی بار اس نے جب پوچھا، جب بار بار پوچھنے کے بعد اطمینان ہو گیا، تب اس نے وہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جو بھی رہا بہرحال منتقل کیا۔ تو اس نے کہا کیوں آپ نے یہ قربانی دی؟ پیسے کی قربانی بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو ایک خاتون، اس کا جذبہ دیکھیے آپ، وہ کہتی ہے کہ رہبر نے چونکہ کہا ہے کہ فلسطین کی مدد کرو، اس لیے میں نے وہاں بھیجا۔ اہل فلسطین کی حالت آپ دیکھتے ہوں گے، ایک آزاد بول ہے وہ روز تقریباً دکھا دیں گے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی جو کچھ اور کسی نے دکھایا، کسی اینکر نے، وہ فلسطین کے بچے گھاس کھا رہے ہیں۔ آپ اطمینان سے الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، بندوبست ہے آپ کے یہاں، لیکن وہاں کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں الحمدللہ چونکہ 27 سال کا وہاں جنگ کے دوران بھی تھا، اور ایک مرتبہ جب میں روڈ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اسکول سے بچے جو واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے، بہرحال دیکھا کہ بڑی تیزی سے ایک طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بھی تعجب ہوا کہ اتنے بچے سارے ایک طرف دوڑے ہوئے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ پتہ چلا وہاں کچھ پڑا، جیسے ہمارے یہاں مجلس میں آخر میں دوڑتے ہیں لوگ تبرک لینے کے لیے، ٹھیک ہے،
یہ سن کے لیجیے اچھی بات ہے، میرے صرف تبرک کے لیے اچھی بات نہیں، کئی بار میں کہہ چکا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ وہاں محاذ جنگ پر جانے کے لیے فارم مل رہا تھا، یہ بچے دوڑ رہے تھے وہی فارم لینے کے لیے، وہ بھر کے پھر جب ان کا سن دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے انہیں نہیں بھیجا جاتا۔ بہت ایسے خوش نصیب بچے بھی ہیں جو اصرار کر کے اپنے والدین سے اس کے بعد جنگ پہ گئے ہیں اور جان شہادت نوش کیا۔ الحمدللہ بہت زیادہ سعادت نصیب ہوئی ہے وہاں رہنے کے دوران۔ علماء، شہداء، مجتہدین کرام، بہت سے مومنین کی تشییع جنازہ من جملہ آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، تشییع میں بھی شرکت کی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس وقت بہرحال یہاں ہیں، بہرحال مشاہدہ ظاہر کی نہیں کر سکتے، لیکن جب انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا تو آپ سبھی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نماز وحشت بھی اس مرد مجاہد کے لیے ضرور پڑھیے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک گزارش تقریباً ہر سال کرتا ہوں، وہ یہ کہ نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پورا سورہ پڑھنے پر اللہ بہت زیادہ رزق اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فراموش نہ کریے، ماہ رمضان ہے، ایک آیت پڑھنے کا تو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 14 قل اللہ بار بار کہہ چکا ہوں، کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن روز 14 قل اللہ ایک ٹائم بنا لے، پڑھے، ہر معصوم کو ایک قل اللہ ہدیہ کرے۔ آج چونکہ مخصوص مولا کی برکت کی صبح ہے اور رات میں جو کچھ ہوا میں بھی بیان کروں گا۔ مولا خود سورہ یاسین بار بار پڑھتے تھے، کئی 4-5 عمل ہے میں بھی بیان کروں گا۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ضرور آج ہی مغرب سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے مولا کو ہدیہ دیجیے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآلہ۔ کچھ دنوں پہلے 11 خبریں 2 طرح کی ہوتی، سچی اور جھوٹی۔ خبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو۔ ایک خبر یہ بہت اچھی ہے، ہمارے ہاتھ میں جو اچھی خبریں ہوتی ہیں، میں جو خبر سناتا ہے دل سے اسے دعا دیتا ہوں کہ ایسی خبریں سناتے رہیے، جیتے رہیے۔ ایک خبر یہ سنایا ہے کسی نے کہ سیستان و بلوچستان ایران میں 2 صوبے ہیں جہاں صرف سنی ہیں، شاید شیعہ ممکن پھوٹ کر جس کو کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہوں، جیسے ہمارا محلہ شاہ محمد پور غالباً یہاں پہ شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ایک آدھ ہندو بھی ہیں اور غیر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پہ سارے سنی، انہوں نے مشترکہ طور پر تقریباً 500-600 علماء اور وہاں کے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کی حکومت کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بار بار کہ یہاں کے لوگ مخالف ہو گئے ہیں، مہنگائی سے، جنگ سے اکتا چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اکتاتے اور گھبراتے ہیں وہاں کے لوگ جہاں موت ہلاکت ہو، ہمارے یہاں الحمدللہ موت شہادت ہے۔ خود ہمارا رہبر جو ابھی دنیا سے گیا ہے وہ بار بار اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت نصیب ہو۔ بہرحال یہ ایران کے علماء کا حال ہے، یہ تو وہاں کے ہیں۔ خود آپ کے دیوبند جو مشہور ہے کہ بہرحال اہل تشیعوں سے ان کی بہت زیادہ وہ نہیں بنتی، تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہ برا دلہن کے مولانا جمیل صاحب کے ایک صاحبزادے جن سے میں گیا کر ان سے ملاقات ہوئی، مولانا عارف صاحب جو دیوبند میں ٹیچر ہیں، اس وقت کتابیں بھی لکھی ہیں، اپنی کتاب انہوں نے بھی دی مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کئی سال پہلے کی بات ہے یہ، آج کل ایران کے تعلقات اور دیوبندیوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آج کے زمانے میں ایران کی حمایت کرنا سب سے بہتر جہاد ہے، کیونکہ ایران اس وقت 2 طاقتوں سے ٹکر لے رہا، جو شیطانی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ منہ کی کھائیں، اور جس طرح ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دشمن کا بیڑا غرق کر دے، تو واقعی طور پر امریکہ اپنا بیڑا لے کے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ امریکہ اور تمام اسلام دشمن طاقتوں کا بیڑا غرق کر دے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اسی لیے بہت اچھا یہ جملہ کہا ہے کہ اس وقت 2 لوگ، ایک پاگل کتے کے مانند ہے، اس
اسرائیل اور ایک قاتل ہے، ان دونوں کی وجہ سے دنیا کا ہر انسان پریشان ہے۔ جب یہ گیا تھا تو ایک ہندو اینکر نے کہا تھا، جنگ سے پہلے جب امریکہ گیا تھا ملے ٹرمپ سے نیتنیاہو، تو ایک ہندو اینکر جو انصاف پسند ہے پانڈے، اس نے کہا، اشوک کمار پانڈے، اس نے کہا کہ ایک شیطان سے ملنے گیا ہے، واقعا دونوں شیطان ہیں، اور جو بھی کسی کو پریشان کرے وہ شیطان ہی، ہم اپنے معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ شیطان وہ جو برا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپس میں اتنی بڑی سازش کی ہے، اتنی بڑی کہ جو ملت ایران کو نقصان ہے وہ تو ہے ہی، پورے جہان کو نقصان ہے، ہمارے ملک خصوصاً ہندوستان کو بھی بہت زبردست نقصان ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو تیل مل رہا ہے، پیٹرول مل رہا ہے، ساری چیزیں گیس مل رہی ہیں، بہت سی چیزیں وہاں سے آتی ہیں، سب سے بڑھ کے بہت سستے دام میں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہم کو دوسرا ملک بھی دے ہی گا بہرحال، اور ابھی بتا رہے ہیں کچھ دنوں کا صرف ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اگر ختم ہو جائے گا تو واہ اعلان مچے گی، بہت بڑی قیامت آئے گی پوری دنیا میں، خالی آپ یہاں نہیں۔ تو ان دونوں نے، صرف دو نے مل کے اتنی بڑی دنیا، 56 تو خالی اسلامی ممالک ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ دو شیطان مل کے، اب افسوس خالی یہ ہے مجھے بہت زیادہ، اور جو بھی انصاف پسند ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی شیطانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پوری دنیا کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ کیا اگر یہ سارے مل کے اکٹھا ہو کے امریکہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں تو کامیاب نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ امام خمینی نے اسی کو فرمایا تھا کہ اگر یہ مسلمان ایک ایک بالٹی صرف پانی ڈال دیں اسرائیل پر تو وہ بہہ جائے گا، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صلوات پڑھیں اور محمد علیہ۔ عارضات میرے تقریباً ختم ہے، اب میں صاحب کی طرف گریز کرتا ہوں۔ آج کی شب وہ گزری ہے کہ جب میرے مولا باہر سے بیت الشرف میں تشریف لائے تو آپ کی بیٹی جناب ام کلثوم کا بیان ہے کہ میرے بابا جب بیت الشرف میں تشریف لائے تو نماز پڑھنے لگے، نماز سے جب پھر فارغ ہوئے تو میں نے 2 جو کی روٹیاں، یہ وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو کی 2 روٹیاں، تھوڑا سا دودھ اور نمک، یعنی روٹی سے کھانے کے لیے صرف دودھ اور نمک ایک طبق میں رکھ کر بابا کی خدمت میں پیش کیا تو بابا نے نماز سے فراغت کے بعد دیکھ کر فرمایا، میرے لال ام کلثوم، کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں روٹی سے 2 چیز لگا کر کھائے؟ دیکھو دنیا کی جو حلال چیزیں ہیں بارگاہ الہی میں ان کا حساب دینا پڑے گا، اور جو حرام ہے ان پر عقاب ہوگا۔ بیٹی ایک چیز اٹھا لو، بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا مگر مولا نے کہا بیٹی نہیں، یہ دودھ اٹھا لو۔ بیٹی نے باپ کی بات مانی، دودھ اٹھا لیا، مگر کسے پتا تھا کہ جب میرے مولا کا قاتل ابن ملجم ملعون پکڑ کر آئے گا اور گرفتار ہوگا تو دودھ کی ضرورت پیش آئے گی۔ مولا کا معمول تھا کہ آج جو شب گزری ہے اس شب میں میرا آقا رات بھر بیدار رہا، وہ ملعون جو قتل کے لیے مسجد میں آیا تھا اللہ کے گھر میں، ارے وہ بھی بیدار رہا رات بھر، مگر یہاں شہادت کی تیاری تھی اور اس کی جہنم میں جانے کی تیاری تھی۔ مولا کا معمول یہ تھا کہ کبھی سورہ یاسین پڑھتے، کبھی کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی صلوات پڑھتے، کبھی استغفار کرتے، کبھی صحن خانہ میں تشریف لاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کی حالت دیکھ کے کہ کبھی
صحن خانہ میں اور کبھی حجرے میں، کبھی مصلی عبادت پہ بار بار کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کلثوم نے پوچھ لیا بابا آخر کیا بات ہے کہ اتنا اضطراب ہے؟ فرمایا میری بے کلثوم میں نے رات میں خواب دیکھا رسول خدا تشریف لائے ہیں، مجھے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اب تم لوگوں سے رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ الغرض رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی، میرا مولا رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ایب صبح کو گھر سے جانا چاہا مسجد کے لیے، تو سب سے پہلے گھر والوں نے روکا، کہا گیا کہ آپ کسی اور کو نام لے کے بتایا گیا، کسی اور کو اپنی جگہ نماز کے لیے بھیج دیجیے۔ مولا نے کہا جو کام حتمی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جیسے ہی مولا دروازے کی طرف بڑھنے لگے، گھر میں پلی مرغانی آگے بڑھ گئی، ارے پھڑ پھڑا کے کہنے لگی اپنی زبان بے زبانی سے، مولا ارے آپ مت جائیے، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا ارے ابھی تو یہ مرغانیاں سیحا کر رہی ہیں، کچھ ہی دیر بعد نوحہ بھی ہوگا یہیں پہ، یعنی میری اولاد ارے مجھ سے محروم ہو جائیں گی، وہ نوحہ ماتم کریں گے۔ حضرت میرا آقا دروازے کی طرف بڑھا، تیسری رکاوٹ دروازے کی کنڈی بنی، ارے مولا کو روکنا چاہ گیا، اس نے بھی مولا کو جانے سے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، لیکن بہرحال میرا مولا تین موانع اور رکاوٹ کے بعد بھی بیت الشرف سے باہر نکلا، مسجد کوفہ کی طرف علی کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھ محسوس کی، دیکھا میرا آقا امام حسن پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا میرے لال حسن اے بیٹا ارے میرے حق کی قسم گھر کو واپس ہو جاؤ۔ امام حسن مجبور ہوئے، گھر لوٹ گئے۔ مولا مسجد کوفہ میں تشریف لائے، ابھی چراغ گل تھے، مولا چھت پہ گئے، اذان کی آواز بلند تھی، اللہ اکبر۔ ارے کوفے والے کتنے خوش نصیب تھے، مولا کی آواز ہر گھر پہ پہنچی، ارے نمازی مسجد کی طرف چلے، مولا ادھر اوپر سے نیچے آئے، صحن مسجد میں جو سوئے تھے لوگ، الصلاۃ الصلاۃ اٹھو، ارے اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اٹھاتے اٹھاتے مولا ارے اس ملعون کے پاس بھی پہنچے جو اپنے پیٹ کے نیچے تلوار جو زہرا تھی چھپا کر سویا ہوا تھا۔ مولا نے کہا اٹھو، اس طرح سے جو تم سو رہے ہو شیطان اسی طرح سے سوتا ہے، ارے تم جو کرنا چاہتے ہو اور جو تم چھپا کے لائے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ مولا نے اسے نصیحت کی، محراب مسجد پہ تشریف لائے، میرا آقا ابھی صبح کی نافلہ میں مشغول تھا، قیام و رکوع کے بعد یہ میرا مولا سجدے میں گیا، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھانا چاہا اور ابن ملجم مرادی نے ایسی ضربت لگائی، میرے آقا کا سر شگافتہ ہو گیا، فوراً فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول
رب کعبہ کی قسم، ارے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر آسمان سے آواز آئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، قتل علی بالمرتضی، ارے مولا علی شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز بیت الشرف میں پہنچی، ارے بیویاں تڑپنے لگی، ایک قرآن برپا ہو گیا۔ اللہ اللہ، ارے زینب ام کلثوم کی قسمت میں یہی تھا۔ کوفے میں ارے جب باپ کو ضربت لگی تو اس طرح کی آواز سنے، اور یہی زینب ام کلثوم میدان کربلا میں ایک مرتبہ ایسی آواز پھر سنتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک بات سورہ ہم 3 مرتبہ اللہ تلاوت فرما کر تمام مومنات دنیا بھر میں جتنے لوگ شہید کیے گئے ہیں علیہ السلام کی مدت میں نظام شہادت مشق کیا، جو لوگ خاص طور سے اس مسجد میں کوئی خدمت انجام دے چکے ہیں، افطاری لا چکے ہیں، سب کو